بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز انڈیا میں۔ آج یوم اردو ہے اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش۔ اسی دن کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس پر مختصر آج ہم بات کریں گے کہ اردو کے ساتھ اردو کے پڑھنے والے، اردو کے جاننے والے، اردو کے لکھنے والے کس طرح سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے، اردو پڑھنے والے کیسے اردو کو برباد کر رہے ہیں، مختصر وقت میں آج ہم بات کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1902 میں ایک مضمون بچوں کی تعلیم اور تربیت تحریر کیا، جس میں لکھا، سچ پوچھئے تو تمام قومی عروج کی جڑ بچوں کی تعلیم ہے۔ اگر طریقہ تعلیم علمی اصولوں پر ہوگا تو تھوڑے ہی عرصے میں تمام شکایتیں ختم ہو جائے گی، تمام مسائل ختم ہو جائے گی۔ انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ دنیا کے لیے اس کا وجود زینت کا باعث ہو، اس کے ہر فعل میں ایک قسم کی روشنی ہو جس کی کرنیں اوروں پر پڑ کر امانت داری، ایمانداری اور اچھی بھلائی کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دے۔ اس کی ہمدردی کا دائرہ دن بدن وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس کے دل میں وسعت پیدا ہو، جو روح کے آئینے سے تعصبات اور توہمات کے رنگ کو دور کر کے اجلا اور صاف کر دیتی ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اور تربیت پر 1902 میں تحریر کیا تھا۔ بہت بہترین اور زبردست بات، بہترین انداز میں اس میں لکھی گئی ہے کہ ہم ہمارے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں۔ جب تک بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوگی، ہمارے بچے اعلیٰ اخلاق والے نہیں بن سکتے، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں آ سکتی ہے، وہ دوسروں کا ادب کرنے والے نہیں بنیں گے، وہ علم کے پہچاننے والے نہیں بنیں گے، اور ان کے اندر بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اردو کے بولنے والے بھی اردو کے بولنے میں شرم محسوس کرتے۔ میں آپ کو بتا دوں ایک مختصر بات، ایک مثال کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر اردو کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کا ہم خود کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم خود اس کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چاہیں، کوشش کریں، محنت کریں تو اردو کا بول بالا ہو۔ اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اردو کوئی چھوٹی زبان نہیں ہے، اردو بہت بڑی زبان ہے، اور اردو ایسی زبان ہے کہ جس کو بول کر سامنے والا آپ کے انداز کا، آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی تربیت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے، کون سی قابلیت کا ہے، اس میں موجود بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے اردو کو ختم کر رہے ہیں؟ ایک مثال کے طور پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایک لفظ ہے جس کو ہم بولتے ہیں جانوسا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں اور یہ ہم کو پتا چلے کہ اس جگہ پر بارات ٹھہری ہوئی ہے، دولہا ٹھہرا ہوا ہے، تو ہر کوئی اس شادی میں، اس نکاح میں، اگر ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، آفیسر بھی ہو، عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جانوسا کہاں ہے، جانوسا کہاں ہے، جانوسا کہاں ہے۔ حالانکہ یہ جانوسا نہیں ہے، یہ جائے نوشا ہے۔ جائے نوشا کہتے ہیں دولہے کے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ یہ جائے نوشا ہی تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس الفاظ کو اتنا بگاڑ دیا کہ اب جائے نوشا کہنے میں شرم آتی ہے اور جانوسا کہنے میں اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک الفاظ نہیں ہے، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا ہم نے کھلواڑ کیا ہے۔ میں خود حافظ ہوں، مجھے خود اردو اچھے انداز میں بولنا نہیں آتی، میری اپنی کمی ہے۔ ہمارے ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہے، اور صحافی ہے، پترکار ہے، قلم کار ہے، ان کو آپ پوچھو کہ آج اردو اخبار کی ہیڈنگ کیا ہے، اردو اخبار میں آج اردو کے متعلق سے کیا بڑی خبر آئی ہے، کہ آپ نے اردو اخبار خریدا ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا 0 بجٹ میں۔ کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا، کسی کو اس کی ہیڈنگ ہی نہیں معلوم۔ اردو مضمون، اردو کے اندر جو اردو کے تعلق سے جو الفاظ اور جو اردو مضمون آ رہے ہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ
ہم سب خود مل کر اردو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس لیے آج یوم اردو ہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اردو کا اگر سب سے زیادہ کوئی ستیہ ناش کر رہا ہے تو ہمارا شاعر ہے. آپ ان کے اشعار کو سنیں گے تو اس کے اندر بالکل جو اردو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، لیکن چھچورا پر ہم جس کو کہتے ہیں، معاف کرنا، بہت سارے شاعر وہ بھی جنہوں نے اردو کو سنبھال کر رکھا ہے. اکثر تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن کچھ شاعر وہ ہیں جنہوں نے اردو کو سنبھال کر رکھا ہے. ان کی شاعری میں کمال ہے، ادب ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، میٹھی زبان ہے. اردو ان کی شاعری سے، ان کی زبان سے نکلتی ہے اور مٹھاس پورے معاشرے میں پیدا کرتی ہے. لیکن اب نئے شاعر جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے اردو کا ستیاناش کر دیا. سننے والوں کو جو پسند آ رہا ہے، جس پر تالیاں بج رہی، وہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور اردو کو پیچھے رکھ رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، مولانا عبد الکریم پاریک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے. ان کے یہاں پر ایک دلت عورت جو ہے وہ صاف صفائی کا کام کرتی تھی. تو ایک مرتبہ اس عورت نے ایک اخبار ہاتھ میں لایا. مولانا عبد الکریم پاریک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تجھ کو یہ اخبار پڑھنا آتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اخبار پڑھنا نہیں آتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ پھر تو نے یہ اخبار کیوں خریدا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، ہماری زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے، اور میں راستے سے آ رہی تھی تو یہ اخبار کوئی فروخت کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، تو میں نے اس سے یہ اخبار لے لیا کیونکہ مجھے اپنی زبان سے، مادری زبان سے محبت ہے. تو یہ ایک دلت مہیلا ہے جو صاف صفائی کا کام کرتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا اگر آپ حال دیکھو تو پڑھے لکھے لوگ اردو سے دور ہیں. تو اردو کو اپنائیے، اردو کو بولیے، اردو کو عام کیجیے اور اردو کو اہمیت دیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.